بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے حضرت سید مختار الدین کربوغ شریف والوں کا اہم پیغام۔ لکھتے ہیں کہ دینی مدارس کا خالص اور آزاد ہونا ضروری ہے۔ اگر مدارس دینیہ کو وزارت تعلیم کے تحت لایا جائے یا ان میں حکومت کی مداخلت کو جگہ دی جائے تو یہ مدارس دینیہ کی خود مختاری اور حریت پر اسی قسم کا حملہ ہوگا جس کے تحت مشرق وسطیٰ وغیرہ کے خود مختار مدارس کو کنٹرول کر کے ختم کر دیا گیا تھا، یعنی شام، مصر، سعودی عرب، عراق وغیرہ کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ حکمران طبقہ عالمی طاقتوں کے دباؤ میں آ کر اس قسم کا فیصلہ کر رہا ہے کہ مدارس دینیہ کو ان کی اصل روح سے محروم کیا جائے اور ان کی اصل روح ہی کو نکالا جائے، اور عوام کے ذہنوں میں جو یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ مدارس چونکہ تعلیمی ادارے ہیں لہٰذا وہ وزارت تعلیم کے تحت ہونے چاہئیں، یہ ایک سازشی پروپیگنڈا ہے۔ دوسرا پروپیگنڈا جدیدیت کا ہے کہ مدارس میں ڈاکٹر، انجینئر، میجر، کپتان وغیرہ تیار ہونے چاہئیں۔ یہ بھی دینی مدارس کے خلاف سخت خطرناک سازش ہے۔ اس کا تو صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے ادارے خالص دینی نہیں رہیں گے بلکہ ان میں تیار ہونے والے خالص دینی علوم سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے دینی علوم کو دین کے لیے حاصل کرنے کے بجائے طلباء ان کو دنیا کے عہدوں کے لیے حاصل کریں گے اور بالآخر دینی ادارے سکولوں اور کالجوں میں بدل جائیں گے، جو کہ دشمنان اسلام، یہود و ہنود وغیرہ چاہتے ہیں۔ ہمارے اکابر قطعاً عصری علوم کے مخالف نہیں، ان کی ضرورت اپنی جگہ، مگر وہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس کو خالص رکھا جائے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی مدارس اور دینی ادارے ریاستوں یا حکومتوں کے ماتحت ہوئے ہیں تو حکومتوں اور ریاستوں نے ان کو تباہ و برباد اور ختم کیا ہے، کیونکہ حکومتوں اور ریاستوں کے مفادات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ حتی الامکان مدارس دینیہ کی آزادی اور خود مختاری کو قائم رکھا جائے۔ لہٰذا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اکابرین و اراکین نے جو فیصلہ کیا ہے اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ دراصل مدارس دینیہ کی آزادی اور خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس موضوع پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہترین وضاحتی بیان مجلس عاملہ کے سامنے کیا ہے اور وہ آ چکا ہے۔ میری تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس کو سن لیں اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اکابرین کا ہمیشہ دست و بازو بنے رہیں۔ علامہ قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں نم آنکھوں کے درمیان سپرد خاک۔ تفصیلات کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے شیخ ثانی و معروف عالم دین علامہ قمر الدین گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں نم آنکھوں کے درمیان مزار قاسمی میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ اس موقع پر دارالعلوم وقف اور دیوبند و اطراف کے علماء اور سیاسی و سماجی شخصیات بھی موجود تھیں۔ حضرت مولانا قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مفتی ابوالقاسم نعمانی بنارسی نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ موت ایک فطری اور حقیقی عمل ہے، اس سے کسی کو بھی مفر نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ مولانا مرحوم علم و مطالعہ کے شوقین اور خدا پرست انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ علامہ قمر الدین نے 1954 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے کر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی اور علامہ محمد ابراہیم بلیاوی رحمہم اللہ وغیرہ کے سامنے ثانوی تلمذ طے کیا اور 1957 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند سے تعلیم مکمل کی۔ 1966 عیسوی میں استاذ کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند پہنچے، جہاں آپ نے صحیح مسلم، ابو داؤد اور نسائی جیسی حدیث کی مشہور کتابیں پڑھائیں۔ تفسیر کی کتاب بیضاوی بھی آپ سے متعلق رہی۔ کئی برسوں سے آپ دارالعلوم دیوبند میں صحیح بخاری جلد ثانی پڑھا رہے تھے۔ اس طرح آپ نے 58 سال دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مولانا بدر الدین اجمل قاسمی رکن شورا دارالعلوم دیوبند و سابق رکن پارلیمنٹ نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ علامہ قمر الدین گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ایک عظیم سانحہ ہے۔
استاذ محترم مولانا قمر الدین گورکھپوری ایک عظیم عالم دین، بہترین مصلح اور بے مثال مربی تھے۔ ان کی پوری زندگی تعلیم و تدریس، خدمت حدیث، علم و عمل اور اشاعت دین کے لیے وقف رہی۔ ان کی وفات نہ صرف دارالعلوم دیوبند بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا قمر الدین کی علمی کاوشیں، ان کے پراثر خطابات اور ان کی دینی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کی زندگی نوجوان علماء اور طلباء کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے مولانا قمر الدین کے اہل خانہ، بالخصوص مولانا معراج احمد صاحب، شاگردوں اور دیگر متعلقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے تمام مسلمانوں سے بھی دعائے مغفرت و ایصال ثواب کی اپیل کی ہے۔ جامع مسجد امروہہ کے شیخ الحدیث اور معروف عالم دین حضرت مفتی سید عفان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ حضرت الاستاذ علامہ قمر الدین گورکھپوری نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے ان قدیم ترین اساتذہ میں سے تھے جن کے فیضان علمی سے ایک دنیا سیراب ہوئی۔ آپ بالغ نظر عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ صلاح و تقویٰ، پارسائی اور سادگی کے مرقع تھے۔ طلباء کے ساتھ شفقت و ہمدردی اور نرم مزاجی کا وصف آپ میں نمایاں تھا۔ انداز تدریس اور اسلوب بیاں دل نشین تھا۔ گفتگو میں ٹھہراؤ، انداز کلام کی ندرت، علمی لطائف کا ذکر اور مناسب حال قصص و واقعات کا تذکرہ دلچسپی کے ساتھ برقرار رکھنے کا باعث تھا۔ احیاء سنت اور اصلاح خلق کا جذبہ آپ کو اپنے شیخ سے وراثت میں ملا تھا، جس کے لیے آپ ہر دم کوشاں و متحرک رہا کرتے تھے۔ آپ کی رحلت سے ہم جیسے طلباء عہد رفتہ کی یادگار ایک مثالی شخصیت سے محروم ہو گئے۔ باری تعالی حضرت الاستاذ کی مغفرت تامہ فرمائے، خدمات جلیلہ کا بہترین بدلہ مرحمت فرمائے۔ افغان دارالحکومت کابل میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ سفارتی مشن نے اتوار 22 دسمبر سے دوبارہ کام شروع کر دیا۔ سفارت خانے کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر بیان میں کہا گیا کہ افغان عوام کو تمام خدمات فراہم کی جائیں گی اور یہ فیصلہ سعودی حکومت کی خواہش کے مطابق ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال فروری میں سیکورٹی خدشات کی وجہ سے افغانستان میں موجود سعودی عرب کے سفارتکار ملک چھوڑ کر پاکستان منتقل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے میں کام شروع کر دیا تھا۔